اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثناء کے بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر جو ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کے مصنف ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج جس چیپٹر کو ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ماہ رمضان اور نزول قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کی تشریح و تفسیر کو ہم آج شروع کریں گے۔ حضرت عطیہ بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ کیا دریافت کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اس آیت کے معنی میں مجھے کچھ شک پیدا ہوا ہے، اور اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا یا نازل کیا۔ یعنی سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک رات کے اندر، اور وہ برکت والی رات ہے، اس میں نازل فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کہ قرآن پاک تو کئی مہینوں میں اترا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ اسراء کے اندر وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ وقفے وقفے کے بعد لوگوں کو سنائیں۔ اب یہ دیکھیں، دونوں چیزوں میں ایک کنٹراڈکشن ہے جو عطیہ بن اسود نے حضرت ابن عباس سے پوچھی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا، یعنی ایک رات میں، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ٹکڑوں میں بار بار اتارا تاکہ آپ ان کو وقفے وقفے کے بعد لوگوں کو سنائیں۔ بس جب مختلف اوقات میں اس کا نزول ہوا تو ایک مبارک رات میں نزول کے کیا معنی ہیں؟ اب حضرت ابن عباس کا جو جواب ہے، جو توجیہ انہوں نے بیان فرمائی ہے، وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ماہ رمضان کے اندر شب قدر میں پورا قرآن یک بارگی لوح محفوظ سے اترا اور آسمان دنیا میں بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ یہ اب تشریح ہے اس بات کی جس میں اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اور وہ نزول کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوح محفوظ سے نازل ہوا اور آسمان دنیا پہ بیت العزت میں وہ رکھ دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ اور یہ وہ دوسری آیت جو سورہ اسراء والی تھی کہ ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ وقفے وقفے کے بعد لوگوں کو سنائیں۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ حضور سیدنا جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اس میں کچھ حصہ لے کر آپ تشریف لاتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، یعنی میں قرآن کریم کے نزول کے اوقات کی، یعنی ایک وقت کی نہیں بہت سے وقتوں کی قسم کھاتا ہوں، کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ لوح محفوظ سے بلکہ آسمان دنیا سے جو متواتر نازل ہوتا رہا، کئی وقتوں میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کس طرح سے نازل ہوا، اس کے بارے میں بھی کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ داؤد بن ابو ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک برسوں میں نازل نہیں ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرآن برسوں میں ہی نازل ہوا، البتہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا قرآن دہراتے تھے، اس میں سے اللہ کو جس قدر اور جتنا منظور ہوتا محکم اور برقرار رکھتے، اور جتنا حصہ اللہ کو منسوخ کرنا ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کرا دیتا۔ اب مجھے جو اس کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور
جبریل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لاتے تو وہ ہر بار پورا قرآن دہراتے، لیکن اس میں سے جتنا حصہ اس وحی کے متعلق ہوتا وہ اللہ تعالیٰ حضور پر برقرار رہنے دیتے، اور باقی حصہ جو ہے وہ اس کو منسوخ کرا دیتے، یعنی وہ حضور کو یا یاد نہ رہتا یا اس کو حضور بیان آگے نہ فرماتے۔ شہاب بن طارق رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں صحیفے نازل کیے گئے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ نصارہ جو تھے ان پر بھی روزے اسی مہینے میں فرض ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جو تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، تو وہ ماہ رمضان میں ہی فرض کیے گئے۔ تو اب یہ جہاں روزوں کی فرضیت رمضان کے ساتھ منسوب ہے، اسی طرح آسمانی کتب اور صحیفوں کا نزول بھی ماہ رمضان کے ساتھ منسوب ہے، اور وہ یہ روایت ہے۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ شہاب بن طارق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں صحیفے نازل کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت ماہ رمضان کے جمعہ کی راتوں میں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ماہ رمضان کی 18ویں شب کو اتری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان المبارک کی 14 تاریخ کو نازل ہوا۔ اس کے بعد یعنی نزول قرآن کے مہینے کی تصریح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صفت بیان فرمائی ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت کے آگے ھدی للناس۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہے، یعنی ان کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یعنی حلال اور حرام اور احکام کی روشن دلیلیں ہیں، اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہے۔ اور یہ بڑی اوبویس سی بات ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال، حرام اور دیگر احکام جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان ایک واضح تمیز قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔